بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ یا سیدی حبیبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ دوستو، بزرگوں، ہم سب ساتھیوں، کہ آج کے ماحول اور معاشرے میں آپ سب دیکھ رہے ہیں، یعنی کہ بڑوں کا ادب اور چھوٹوں پر شفقت دور دور تک نظر نہیں آ رہا ہے۔ یہ ادب اور یہ شفقت، پیاری گفتگو اور ملنساری جو محبت کا جو اظہار جو ہے، کم سے کم اس سے پہلے اس کی تربیت اور آداب، اس کا طریقہ ہم کو سکھانا ضروری ہوتا ہے۔ لیکن آج کل جو بچوں میں ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ بچوں کے اندر جو ہے ادب نام اور اخلاق کی وہ تربیت و ماحول آج انہیں نہیں سکھایا جا رہا ہے اور نہیں بتایا جا رہا ہے۔ اگر بتا رہے ہیں اور ادب ان کو طریقہ اگر سکھا رہے ہیں، تب بھی وہ ان ادب پر وہ فالو کرنا، اس پر عمل کرنے کی وہ کوشش اور اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ ماحول اتنا بگڑ چکا ہے کہ بچوں کے اندر اتنی بے ادبی اور بدتمیزی آ چکی ہے اور بیہودہ گفتگو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لیکن ہمارے لیے، ان ماں باپ کے لیے، ان پیرنٹس کے لیے سب سے پہلی بات جو درسگاہ جو ہوتی ہے، سب سے پہلے جو ماحول جو ملتا ہے وہ ماں باپ سے ملتا ہے۔ جب ماں باپ ہی کے ذریعے سے پھر وہ ماحول جب ملتا ہے تو پھر اس کے بعد باہر کا ماحول کا اثر اسے بعد میں پڑتا ہے۔ جیسا کہ 80% ماحول جو ہے والدین کا ہوتا ہے اور 80% تو ماحول والدین کا اور 20% جو ہوتا ہے باہر کے لوگوں کے ماحول کا اثر اس بچے پہ پڑتا ہے۔ لیکن ہم سب سے پہلے اسلامی نقطہ نظر کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں گے تو کم سے کم ہمیں اپنے اولاد کو کس طرح سے تربیت کرنا چاہیے، کس طرح سے ان کو ادب اور طریقہ ان کو سکھانا چاہیے۔ قرآن مجید و فرقان حمید ہو یا دیگر احادیث طیبہ، اس کے اندر بظاہر بہت کچھ بچوں کو تربیت، ان کو آداب سکھانے کا ذکر کیا گیا ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید کے اندر، قرآن مجید کی وہ آیت ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کرو۔ یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ لوگوں سے اچھی طرح سے کر بات کرنے کا جو مطلب یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ادب کا پہلا جو درجہ جو ہوتا ہے وہ گفتگو ہوتی ہے، یعنی کہ اسپیچ، بات کرنا۔ جب بچہ جب اچھی طرح سے بات کرتا ہے تو یہ سب سے پہلے ادب ہونا ضروری ہوتا ہے۔ جب ادب ہوتا ہے تو پھر وہ گفتگو اچھی کرتا ہے، لوگوں سے ملنسار بھی اور محبت سے، پیار سے گفتگو کرتا ہے۔ تو لہٰذا کیا ہے، ادب انسان کی پہچان ہے، اور علم اور دولت و طاقت پہچان ہے۔ علم اگر دولت و طاقت سب بیکار ہے اگر ادب نہ ہو تو۔ یعنی کہ اگر آپ کے پاس علم ہے، دولت ہے، طاقت ہے، لیکن یہ سب کچھ ہونے کے بعد لیکن آپ کے پاس اگر ادب نہ ہو تو بیکار ہے۔ تو اس لیے کہ آج ہمارے پاس علم ہے، دولت ہے، طاقت ہے، سب کچھ ہے، لیکن بچوں کے پاس وہ ادب نہیں ہے، کیونکہ ادب کا ماحول اور ادب ہم نے نہیں سکھایا ہے۔ تو لہٰذا اب ہمیں کیا چاہیے کہ بچوں کو تربیت کا جو پہلا جو سبق ہوتا ہے وہ ادب سکھانا ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے کہ آج ہم اپنے بچوں کو تربیت اور ادب نہیں سکھا رہے ہیں، اس لیے کہ بچوں کے اندر وہ بے ادبی اور گفتگو کرنے کا انداز اور اخلاق ان کے اندر نہیں آ رہا۔ ہاں، ہو سکتا ہے کہ ماں باپ جو ہے اپنے بچوں کو جو ہے ادب سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں، لیکن نہیں سیکھ رہے ہیں۔ لیکن ان کو ادب، یہ جو طریقہ، جو تربیت جو ہوتی ہے، آج کسی ملصاب کے پاس، کسی استاد کے پاس اگر ہم آدھا ایک گھنٹہ اگر ادب کی تعلیم، ان کی تربیت کے لیے اگر ان کو توجہ کر دلائیں گے
تو آدھا اور ایک گھنٹے میں بچہ وہ ادب و تربیت کس طرح سے حاصل کرے گا؟ یہ ادب، یہ تربیت جو ہوتی ہے کم سے کم یہ کافی وقت اور دینا پڑتا ہے، پھر اس کے بعد ہی وہ ادب و تربیت وہ حاصل ہو سکتی ہے۔ اس لیے کہ آج سے کئی سال پہلے جب اساتذہ کے سامنے، ماسٹر کے سامنے جب ہم پڑھنے کے لیے طالب علم جب ہوتے تو صبح 9 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک، 5 بجے تک اساتذہ کے پاس ہوتے، تو وہاں پر ان کی تربیت و تعلیم، جو ادب جو سکھلایا جاتا تھا، تو یہ 4 یا 5 گھنٹے کے اندر وہ درس و تربیت ہوتی تھی، تب جا کے ہمارے ماحول میں اثر ہوتا ہے اور ہماری طبیعت میں وہ اثر ہوتی بات۔ لیکن آج وہ اس طرح سے آدھے اور ایک گھنٹے میں بچے کے اندر کہاں پر پیدا ہوگا؟ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ سب سے زیادہ بچوں کے اوپر وقت اور ٹائم دینے کی ضرورت ہے۔ ادب کے بارے میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت بہترین آپ نے یہ پیغام دیا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، کسی باپ نے اپنے اولاد کو اچھے ادب سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے، یعنی کہ نعمت تو ہزاروں ہے، کروڑوں لاکھوں ہے، لیکن ان نعمتوں میں سے سب سے بہتر جو نعمت ہے وہ ادب ہے۔ تو ماں باپ اپنے بچوں کو ادب سکھلائے، یہ بھی بہتر نعمت ہے۔ اگر ہزاروں نعمت آپ نے دے دی ہے لیکن ادب جیسی نعمت تم نے نہیں دی ہے تو پھر بیکار ہے۔ تو لہٰذا اپنے ماں باپ کو چاہیے کہ بچوں کو ادب سکھلائیں، تو پھر ہزاروں نعمتیں بھی تمہارے ساتھ وہ تابع ہو جائیں گی۔ پھر اس کے بعد ابن ماجہ کے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ تربیت بھی دیتے ہیں، جب چھوٹے ہیں تو بڑوں کے ساتھ کس طرح سے گفتگو، تعظیم، ادب کرنا چاہیے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اپنی اولاد کی عزت کرو اور انہیں اچھے آداب سکھاؤ۔ لیکن ادب مار پیٹ سے نہیں آتا ہے، بلکہ محبت اور مثال سے سکھایا جاتا ہے۔ تو آج ہم اپنے بچوں کو جب ادب سکھا رہے ہیں، زیادہ تر کوشش یہ ہونی چاہیے کہ محبت اور پیار کے ساتھ ہونا چاہیے۔ مار پیٹ سے تو ادب نہیں آتا ہے اور نہیں ادب سیکھتے ہیں بچے، تو لہٰذا زیادہ تر کوشش یہ ہونی چاہیے کہ محبت اور پیار کے ساتھ ہونا چاہیے۔ پھر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے، شفقت نہ کرے، پیار نہ کرے، وہ بڑوں کی عزت نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ کیونکہ جو طریقہ جو بچوں پہ شفقت کرنا، پیار کرنا، اور پھر جو بڑوں کی عزت نہیں کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے، کیونکہ ہمارا طریقہ یہ ہے کہ بڑوں کی عزت کرنا ہے اور چھوٹوں پر شفقت اور محبت کرنا ہے، یہ دونوں پر لازم ہے۔ بچہ بڑوں کی تعظیم کرنا ہے اور بڑوں کا یہ کام ہے کہ چھوٹوں پر شفقت اور محبت اور پیار کا اظہار کرنا چاہیے۔ سختی اور نرمی سے، مار پیٹ کرنے سے یہ کام بننے کے بجائے اور بگڑ جاتا ہے۔ زیادہ تر کوشش یہ ہونی چاہیے کہ محبت کے ساتھ ہونا چاہیے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ مسلمان کی جو پہچان یہ ہے ادب ہے اور شفقت سے ہوتی ہے، تو شفقت اور ادب ہی کے ذریعے سے ہونا چاہیے۔ مولا علی مشکل کشا شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ادب علم سے افضل ہے، کیونکہ ادب انسان کو غلطی سے بچاتا ہے۔ اللہ اکبر! دیکھا آپ نے، ادب اگر ہو تو تمام چیزیں اس کے انڈر میں ہوتی ہے اور اس کے تابع ہوتی ہے۔ تو لہٰذا ادب اگر ہو، پھر اس کے بعد علم اگر ہو تو یہ بہتر اور اعلیٰ ہوتا ہے اور غلطیوں سے بھی بچ جاتا ہے انسان۔ بدتمیزی اور بد تہذیبی اور بے ادب جب ہوتا ہے تو وہ غلطیاں کر جاتا ہے، ادب اگر جب ہوتا ہے تو وہ غلطیوں سے بچ جاتا ہے۔ امام شافعی علیہ رحمۃ الرضوان فرماتے ہیں، جس نے ادب سیکھا گویا کہ اس نے آدھا دین سمجھ گیا، یعنی کہ سیکھ لیا ہے۔ تو میرے عزیزان محترم دوستو، جس نے ادب سیکھا ہے گویا کہ اس نے آدھا دین سیکھ لیا ہے۔ تو ادب ہی کے ذریعے سے ساری کی ساری چیزیں سمجھ میں آتی ہے اور ساری کی چیزیں وہ سیکھ لیتا ہے، اس پر عمل بھی کر لیتا ہے۔ امام حسن بصری علیہ رحمۃ الرضوان فرماتے ہیں، جب بچہ ادب سیکھ لیتا ہے تو علم خود اس کے پیچھے آ جاتا ہے۔ تو ادب ایک ایسا مقام اور ایک ایسی نعمت ہے، جب تم اس کو حاصل کر لیتے ہو تو علم خود بخود آپ کے پیچھے آ جاتا ہے
اور ادب ہی کے ذریعے سے اس کا وقار، اس کا مقام، اس کا رتبہ، اس کے لیے علم خود بخود ہی آ جاتا ہے۔ تو لہٰذا ادب کا ہونا ضروری ہے۔ تو میرے دوستو، ادب ہی کے ذریعے سے نصیحت کریں اور ادب ہی کے ذریعے سے پیار و محبت کا وہ پیغام دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ اس لیے کہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں شہزادے ایک راستے سے گزر رہے تھے، تالاب یعنی کہ ندی کے کنارے دیکھا کہ ایک بزرگ ہستی جو ہے وضو کر رہے ہیں، اور وضو کرنے میں وہ کوتاہی یعنی کہ ان کی غلطی ہو رہی ہے، وضو صحیح طریقے سے نہیں کر رہے تھے۔ دونوں شہزادوں نے اس بزرگ کے قریب جا کر کہا کہ آپ ہم دونوں وضو کرتے ہیں اور آپ ہمیں دیکھیے۔ تو دونوں امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جب ندی کے کنارے دونوں نے وضو کیا تو ان بزرگ ہستی نے دیکھ کر کہا کہ واقعی میرے وضو کرنے میں غلطی ہے، ان دونوں نے مجھے محبت اور ادب کے ساتھ کس طرح سے میری غلطی کا احساس دلایا ہے۔ تو یعنی کہ جب غلطی اگر ہوتی ہے تو محبت اور ادب کے ساتھ اس غلطی کو بتلائے اور ان کو سکھائے، اسی طریقے سے اس کا پیغام بھی دینا چاہیے۔ تو میرے دوستو، تو اسی طرح سے بہت سارے واقعات ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی عنہ جب بچپنا ہے اور بڑوں کی صفوں میں آ کر بیٹھ گئے تو لوگوں نے آپ کو بچہ سمجھ کر پیچھے ہٹانے کی کوشش کی، تو آپ نے کہا بیٹا تم چھوٹے ہو، کیوں بیٹھے ہو بڑوں کے بیچ میں؟ تو آپ بولے کہ اگر عمر چھوٹی ہے تو کیا ہوا، عقل تو بڑی ہے، سمجھداری بڑی ہے۔ تو اس لحاظ سے ادب انسان کو عمر اور مرتبہ سے بڑھا دیتی ہے۔ تو ادب اگر ہو تو اس کا وقار بھی، اس کا مقام بھی، اس کا رتبہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ تو میرے عزیزان محترم، کسی طرح سے بھی آج ہم اپنے بچوں کو جو ادب و تربیت ہم کو سکھانا ہے، اور اب ادب کس طرح سے ہمیں سکھانا چاہیے، گھر میں داخل ہوتے وقت میں سلام کرنے کی اور تربیت دیں۔ جس طرح سے گھر میں جب داخل ہوتے ہیں تو ان کو سلام کا طریقہ سکھائے، کیونکہ دروازے میں جس طرح سے دروازے کی چوکھٹ پر جب داخل ہوتے ہیں تو بلند آواز سے سلام کرنے کا حکم دے اور انہیں طریقہ سکھلائے۔ سلام کرنے سے رحمتیں اور برکتیں گھروں میں داخل ہوتی ہے۔ بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کا اور کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کا یہ تربیت سکھائے، یعنی کہ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ سکھائیں، یہ بھی ادب میں شامل ہے، اور کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کا طریقہ بھی سکھائیں، یہ بھی آداب میں سے ہے۔ اور بڑوں کے سامنے اونچی آواز سے نہ بولے، یہ بھی ادب سکھائے۔ بڑوں کے سامنے جب کبھی بھی اگر بیٹھتے ہیں تو اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، یہ بچوں کو سکھائیں، اور اپنی آوازوں کو بڑوں کے سامنے اپنی آوازوں کو بلند نہ کریں۔ والدین سے، اپنے پیرنٹس سے اگر گفتگو کرتے ہیں تو نرمی کے ساتھ اور محبت سے کریں، یہ بھی انداز ہے، یہ بھی قرآن، یہ ادب ہمیں سکھلاتا ہے اسلام۔ اور کتاب یا قرآن مجید ادب سے پکڑیں اور زمین پر نہ رکھیں، یعنی کہ قرآن مجید ہو یا دیگر احادیث طیبہ کی کوئی کتاب بھی اگر ہو تو ان کو ادب کے ساتھ پڑھیں، اور قرآن مجید ہو تو ادب کے ساتھ وضو کر کے ہاتھ میں لے اور اپنی آنکھوں پر، اپنے ماتھے پر رکھ کر اسے چومے، اپنے سینے سے لگائے اور اپنے گود میں اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر اس کو ادب کے ساتھ پڑھے اور ادب کے ساتھ اٹھا کر رکھے، تو یہ بھی ادب ہے۔ تو میرے دوستو، اللہ سے یہی دعا کریں کہ پروردگار ہم کو ادب سکھلائے اور ہم کو بھی ادب سیکھنے اور سکھانے کی، ہمارے والدین اور اپنے بچوں کو بھی ادب سکھانے کی تربیت کا بغور توجہ دیں، اور اسی کے